یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں، آمین۔ اتنا مت بولے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کرے، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کرے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی ہی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی ہی اس کی خاموشی میں ہے۔ جہاں جلے گا وہی روشنی پھیلائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ مجھے میرے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی آلہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پہ لائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پوٹی دعا کو اپنے رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر حوصلہ مندی سے حل کرے، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جتنا دریاؤں میں پانی اور آسمان پہ ستارے ہیں، اللہ کریم اتنی خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ کھلتے پھولوں کی طرح رہے، آمین۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائے تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کرے، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ صرف ہاتھ دھونے کی بجائے مکمل وضو کر لیا کرو، جراثیم کے ساتھ گناہ بھی دھل جایا کریں گے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہ سمجھ کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ نیک ضرور بنو مگر اتنا بھی نہیں کہ دوسرے لوگ گنہگار نظر آنے لگے۔ منزل تیری تلاش میں گھومیں گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگ رہے ہیں، رشتے کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اپنے مرضی سے دو چار قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اسے تھوڑا دور رہو۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق، کسی کی زبان۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دے، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تک جاتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔
انسان کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔